بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن اضحیته، کسی نے بکری غصب کی پھر اس کے بعد اس کی قربانی کر دی، ٹھیک ہے، اور بکری اپنی تھی نہیں، یہ غاصب تھا، کسی کی بکری تھی، قربانی بھی کر دی، بعد میں اللہ کا خوف آیا تو جو غصب کی تھی اس کی زمان، اس کی چٹی اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی، سمجھے؟ تو کیا قربانی ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگے ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ کہ جب اس نے قیمت اور زمان ادا کر دی غصب کی تو بکری اس کی ہو گئی، جب بکری اس کی ہو گئی تو اپنے جانور کی قربانی کی، جو اس کا مملوک تھا تو اپنے مملوک کی قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی، اس کی بھی قربانی ادا ہو۔ لیکن ایک بات ہے، اگر اس کے پاس جانور امانت تھا، مالک کی اجازت کے بغیر اس نے قربان کر دیا، سمجھے، تو اس صورت میں قربانی ادا نہیں ہوگی۔ آگے سمجھ میں، اگرچہ اس نے زمان ہی کیوں نہ ادا کر دیا ہو، پہلی صورت میں ہے، دوسری میں نہیں۔ مابہل فرق کیا ہے دیکھیں، لأنه ملکها، لأنه ملکها بسابق الغصب، اس صورت میں اس نے غصب کی تھی، اس صورت میں زمان کی ادائیگی کے بعد یہ مالک بن گیا، اور ہم کیا کہیں گے کہ زمان کی ادائیگی کے بعد غصب میں جو ملکیت آتی ہے وہ ابتداءً آتی ہے۔ اگر شروع سے ہی مالک بن گیا تھا، اس وقت غصب کی تھی، تو اب جب قربانی کرنے لگا اس وقت مالک تھا یا نہیں؟ اس وقت مالک کا ہونا نہیں، وہ غصب میں بن گیا تھا نا، کیونکہ یہ اس جانور کا مالک بن گیا بسابق الغصب، غصب سے پہلے ہی مالک بن گیا، پھر ذبح سے پہلے ہی مالک بن گیا، سمجھ آئی؟ بعد الزمان، چلیے ملکن مستندن، زمان کے بعد ملکیت کی نسبت ہوگی کس کی طرف؟ کہ اس نے غصب، جس وقت غصب کیا اس سے پہلے ہی جانور اس کی ملکیت میں، یہ باب الغصب میں تفصیل پڑھ لیں گے۔ بخلاف ما لو اودع شاة، بخلاف اس صورت کے جب کسی نے بکری امانت رکھی، اس نے اس کو قربان کر دیا، لأنه يضمنه بالذبح فلم يثبت الملك له الا بعد الذبح، تو اس وقت یہ ذبح کی وجہ سے ضامن ہو جائے گا اور اس کی ملکیت بھی ذبح کے بعد ثابت ہوگی۔ جس وقت ذبح کیا، جس وقت زمان دیا، اس وقت مالک بنے گا، تو پھر جس وقت ذبح کیا اس وقت مالک تھا، پھر اپنے مملوک کو ذبح تو نہ کیا، تو پھر یہ عبادت نہ بنے، یہ تو الٹا گناہ ہوا، کسی کے جانور کو ذبح، عبادت نہیں بنی تو قربانی بھی نہیں بنی، یہ قربانیاں ادا ہوئی۔ اللہ تعالی سمجھ گئی؟ دونوں میں فرق موجود ہے۔ کتاب الذبائح، ذبح کسے بولتے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھنا، جس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے یہ عمل ذبح کہلاتا ہے، اور جانور کے حلال ہونے کے لیے چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، وہ چند شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ ذبیحہ جس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلائی گئی ہے وہ حلال نہیں ہے، اس کو شریعت حلال تصور نہیں کرتی
اس کو مردار تصور کرتی ہے، اور جو مردار ہے سورہ مائدہ کی وہ جو آیت ہے حرمت علیکم المیتہ، اس میں پہلا جو حرام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کس کو شمار کیا؟ مردار کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا، بغیر ذبح کے وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ مردار اور حرام کہلائے گا۔ لقوله تعالی الا ما ذکیتم، حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے مردار کو حرام کیا، والدم، خون کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، وما اہل به لغیر اللہ، کرتے کرتے آگے جا کر آخر میں کیا؟ الا ما ذکیتم، ہاں وہ جانور جس کو تم نے ذبح کیا تھا وہ حلال، یہ مستثنا ہے۔ حرام سے، حرمت سے، حرام سے استثناء کس کا ہو رہا ہے؟ الا ما ذکیتم، ہاں جو تم نے ذبح کیا، وہ ماقبل مستثنا کا حکم مستثنا کے غیر ہوتا ہے نا۔ کیا ان قوم، میرے پاس قوم آئی الا زید، یہ کیا مانا؟ قوم آئی یہ نہیں، اس کا الٹ ہو کیا مانا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی الا ما ذکیتم، ہاں مطلب جس جانور کے گلے پر تم نے چھری چلا دی ہے اور اس کی 4 رگیں کاٹ دی ہیں، 4 رگیں کاٹنے کا نام ذبح کرنا ہے نا، سمجھے؟ وہ حلال ہوگی، وہ حرام ہے تو یہ حرام نہیں، تو جب حرام نہیں ہے تو پھر حلال ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذبح حلال ہونے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر وہ جانور، وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ قربانی بھی حلال نہیں، قربانی کے علاوہ بھی جانور حلال نہیں، مرغی بھی حلال نہیں۔ یہ تو آگے نقلی دلیل، صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ کی حاجت مبارکہ نقلی کے ساتھ ساتھ عقلی کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ کیا ہمارا کہنے لگے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ذبح کے بعد حلال ہو جانا چاہیے، کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ جس وجہ سے حرمت آ گئی تھی، ذبح کے بعد وہ وجہ حرمت ختم ہو گئی، جب وجہ حرمت ختم ہو گئی تو حرمت ختم ہو گئی۔ وہ وجہ حرمت کیا تھی؟ کہ ناپاک خون اس کے گوشت کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس وجہ سے جانور حرام، مردار اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ ناپاک خون خلط مل تھا کس کے ساتھ؟ گوشت کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی جانور کے گلے پر چھری چلائی، اس کی 4 رگیں کاٹی، 4 رگیں کاٹتے ہی ناپاک خون سارا کا سارا نکل گیا، تو سارا ناپاک خون نکل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پاک گوشت، نہیں تھا؟ تو وہ گوشت پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، کیونکہ وجہ حرمت اور وجہ ناپاکی ختم ہو گئی، اور وہ کیا تھی؟ ناپاک خون ہو گیا، جب وہ ختم تو ناپاکی ختم، حرمت ختم، حرمت ختم تو حلال ہو گئے، ناپاکی ختم تو پاک بھی ہو جائیں گے، تو حلال بھی ہے پاک بھی ہے۔ عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے، نہیں سمجھ آئی گا جی۔ وَلِأَنَّ بِهَا يَتَمَيَّزُ الدَّمُ النَّجَسُ مِنَ اللَّحْمِ الطَّاهِرِ، کیونکہ اس صورت کے اندر جو پاک گوشت ہے وہ ناپاک خون سے اس ذبح کی برکت سے جدا ہو جاتا ہے، لہذا ذبح ضروری ہے، ورنہ ناپاک خون جدا نہیں ہوگا تو پھر گوشت بھی پاک نہیں ہوگا، تو جب پاک نہیں ہوگا تو پھر حلال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز کا کھانا تو حلال نہیں ہے، لہذا ذبح ضروری ہے۔ اسی لیے الا ما ذکیتم، عقل کا فیصلہ بھی یہی ہے ذبح ضروری ہے، نقل کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ذبح ضروری ہے۔ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ، کہنے لگے آیت سے ثابت ہو گیا کہ جانور کے گلے پر چھری چلا دی، اس کی 4 رگیں کاٹ دی تو اب یہ گوشت حلال ہے، جیسے حلال ہونا ثابت ہو گیا ایسے ہی اس کا پاک ہونا بھی ثابت، پاک بھی ہونا، کیوں؟ ناپاک خون نکل گیا، ناپاک خون نکل گیا تو پھر باقی تو گوشت رہ گیا، خالی گوشت تو ناپاک نہیں تھا، وہ پاک شمار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ذبح کو عربی میں زکوٰۃ بھی بولتے ہیں، اور زکوٰۃ کا اصل معنی پاکی کے آتا ہے، جیسا کہ یہ مشہور ہے زکوٰۃ الارض یقصا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ، اور بظاہر یہی بات صحیح لگتی ہے، کہ حدیث کے الفاظ میں یہ کسی صحابی کا قول ہے، قولہ ہے کسی صحابی یا تابعی کا، کہ زکوٰۃ الارض یقصا، زمین کے اوپر اگر کوئی ناپاکی گری ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا، تو زمین کی پاکی اس کا خشک ہونا ہے۔ زمین خشک ہو جائے گی تو پاکی ہو جائے گی، کہ وہ نجس رطوبات اس کی ختم ہو گئی پاکی کی وجہ سے۔ یہاں زکوٰۃ کا کیا مطلب کیا ہے؟ پاکی اس کا خشک ہونا ہے، نجس رطوبات زمین حلال کو نہیں ہوگی، کھانا حلال ہے، تعلق تو پاکی نہ پاکی کے ساتھ ہے، حلال حرام کے ساتھ نہیں۔ حلال حرام کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ تھوڑی ہے، اس کو کھانا تھوڑی ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کا معنی کیا بن جائے گا؟ پاکی۔ معنی زکوٰۃ کا اصل لغوی معنی پاکی ہے۔ تو جب یہاں بھی ذبح کا معنی، ذبح کو زکوٰۃ ہی بولتے ہیں نا، تو زکوٰۃ کا لفظ جا رہا ہے خالی حلال نہ ہو، پاک بھی ہو، کیونکہ اس کا لغوی معنی ہی پاکی ہے۔ جیسے زکوٰۃ الارض یقصا ہے، وہاں زکوٰۃ سے مراد پاکی ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ جی۔ وَكَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْحِلُّ، جیسا کہ ذبح کرنے کے ساتھ حلال ہونا ثابت ہو رہا ہے زمین کا، يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ، اس کے ذریعے پاکیزگی ثابت ہو جائے گی معقول اور غیر میں۔ تو گویا ذبح نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، جو معقول اللحم ہے، اس کے گوشت کو حلال کر دیا۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے پاک بھی کیا۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ذبح سے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو اگر کسی نے کتے کو ذبح کر دیا، کتے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ نہیں، لیکن ذبح کرنے کی وجہ سے اس کا نفاق خون نکلا ہے نہیں نکلا، تو باقی جو گوشت رہ جائے گا وہ پاک شمار ہو۔ گدھے کو ذبح کر دیا، بلی کو ذبح کر دیا، تو وہ جو گوشت ہے وہ پاک شمار ہوگا۔ لہذا کپڑوں کو اگر لگ گیا وہ کپڑے ناپاک شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو پکڑ کر یہ جیب میں ڈال کر نماز پڑھی، نماز بھی ہو گئی، کیونکہ وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اور معقول اللحم کے اندر ذبح کتنے کام کرے گا؟ دو، ایک اس کو پاک بھی کرے گا اور دوسرا حلال بھی۔ اور غیر معقول اللحم تو حلال ہو نہیں سکتا، اس میں صرف ایک ہی کام کرے گا، کیا؟ اسی نے کیا کہا؟ يَثْبُتُ بِهِ الطَّهَارَةُ فِي الْمَعْقُولِ، یہ ذبح معقول اللحم جانوروں کو حلال بھی کر دے گا اور پاک بھی، اور معقول کو بھی پاک کرے گا۔ غیر معقول اللحم وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کو بھی پاک کر دے گا۔ فرض کر لو کہ گدھے کے اس کے اوپر چھری چلا دی، ناپاک خون نکل گیا، اب اس کی کھال سے فائدہ لینا چاہتا ہے، تو کھال کا وہی حکم ہے جو گوشت ہے، تو کھال ذبح کرنے سے پاک ہو جائے گی، جیسے گوشت پاک ہو گیا، ناپاک شمار تو نہیں ہوگی، نفع اٹھانا اس سے حلال ہو جائے گا۔ باقی جو اس کو کیا بولتے ہیں، کیا دیتے ہیں اس کو، وہ دباغت، وہ دباغت اس لیے دیجیے تاکہ خراب نہ ہو۔ ہاں اگر ذبح نہیں کیا تھا تو پھر دباغت پاکی کے لیے بھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بھی۔ اور اگر ذبح کر لی، جیسے ہمارے یہاں گائے وغیرہ ذبح ہوتی ہیں، اس کے بعد دبا تو ذبح کرنے سے کھانا حلال پاک ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو دباغت دی جاتی ہے وہ تو اس وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ خراب نہ، تو ذبح کرنے سے پاکی۔ فَإِنَّهَا تُنْبِئُ بِهَا، فَإِنَّهَا تُنْبِئُ کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ لغوی معنی ہی زکوٰۃ کا پاکی ہے، جیسا کہ حدیث کی تو نسبت کی ہے، لیکن کئی علماء نے اس کی نفی کی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ الارض یقصا، زمین کی پاکی کیا ہے؟ اس کا خشک ہونا۔ جی ایسا میں اب یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ پاکی، معلوم لغوی معنی پاکی ہے، لغوی معنی پاکی ہے تو پھر لغوی معنی کی رعایت کی جائے گی نا، تو جیسے حلال ہوگا ویسے پاک بھی ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ لغوی معنی کی رعایت کی جائے گی، کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، عرب، اور عربی کے اندر یہ کمال ہے
کہ وہ لوگوں ماننے کی رعایت بھی کرتے ہیں، ویسے نہیں دنیا کی سب سے فصیح اور بلیغ زبان عربی ہے، اور جنت میں بھی عربی بولی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے، عربی ہی بولتے تھے، اور قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ سمجھے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب جین دونوں جہاں بھی ہیں اس کا لغوی معنی چھپنا، چھپنے والا معنی ہو گیا۔ اب جین چھپا ہوا، جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی چھپا ہوا، اس کو جنین کو جننا سے جیم اور دونوں نہ ڈھال کہ بندے کو چھپا لیتی ہے۔ جنت چھپی ہوئی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، سنہری ہے نہیں آ رہی، یہاں بھی لغوی معنی کی رعایت کی جاتی ہے۔ ایک کچن اردو اور کسی زبان، روٹی کو روٹی کیوں کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، کیا مناسبت ہے، کیوں نام رکھا گیا اس کا روٹی، کوئی وجہ نہیں، پر رکھ دیا۔ ٹوپی کو ٹوپی پر رکھ دیا۔ لیکن عربی کے اندر آپ جب گہرائی میں جائیں گے کوئی نہ کوئی وجہ نکلے گی اندر سے باہر۔